فیصل صاحب جو ہیں یہ ان سے میری ملاقات یا بات حادثاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, مشترکہ دوست, ہم سب جانتے ہیں ان کو, یہاں بڑے فعال ہیں, جناب دانیال نورانی صاحب. اور جو نہیں جانتے وہ مکتبہ دانیال کو جانتے ہوں گے. مکتبہ دانیال وہ چیز ہے کہ آج بھی آپ جو کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے اس میں سے آدھے سے زیادہ کتابیں جو ہیں مکتبہ دانیال کی چھپی ملیں گی. یہی دانیال ہیں جن کے نام پر ان کے والد صاحب نے وہ مکتبہ یا پریس جو ہے قائم کیا تھا. ہماری قسمت کہ ان کی ملاقات فیصل صاحب سے ہو گئی, اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوئی کہ فیصل صاحب کو انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے شوق کا اور تمہارے جو اچیومنٹ ہیں اگر اس کا کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ اردو انسٹیٹیوٹ ہے. تو یہ ان کی عنایت, اور انہوں نے تعارف کرایا. اور جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے, یہ کہتے ہیں نا, نعمت غیر مترقبہ جو ہے اس سے ہمیں نواز دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم جشن اردو جب ہم پروگرام کرتے ہیں اپنا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی مشاورت سے بھی اور ان کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کریں گے اللہ نے چاہا تو. یہ جو ہے جناب, میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ سب لکھا ہوا بھی ہے کہ پرفارمنگ آرٹس ضیاء محی الدین کی مزاج کا نمایاں پہلو رہے ہیں. فیصل صاحب کی خصوصی شرکت اور گفتگو ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے اور باعث افتخار بھی. فیصل ملک ان اول شاگردوں میں شامل ہیں جو ضیاء صاحب کی قائم کردہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپاک کے فارغ التحصیل. یہ ٹی وی پروڈیوسر رہ چکے ہیں, کراچی یونیورسٹی میں تھیٹر اور آرٹس کے مدرس رہے ہیں, تھیٹر کے روح رواں ہیں, تقریباً 170 ڈرامے ڈائریکٹ کر چکے ہیں, جان ایف کینیڈی پرفارمنگ آرٹس اور شکاگو اوپرا تھیٹر سے بھی تربیتی کورسز مکمل کیے, انڈیا اور جرمنی کے اسکالرشپ لے چکے ہیں, پتلی تماشا کی خوبصورت پیشکش کے خالق ہیں. اور ان کا تفصیلی تعارف جو ہے میں نے یہاں پر جب ای میل بھیجا تھا آپ سب کو, تو اس میں ان کا تعارف جو ہے ایک بڑا اچھا ان کا انٹرویو, ان کے اوپر ایک مضمون چھپا ہے, تو اس کا میں نے ایک لنک بھیجا تھا, وہ اب بھی ہے. جب آپ ان کے بارے میں اور مزید جاننا چاہیں تو اس لنک کو آپ کلک کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لنک ملے گا دیکھنے کو. تو میں آپ کی تالیوں میں جناب فیصل صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور وہ وقت جو انہوں نے وہاں گزارا ہے ضیاء صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ان کے اوپر ہم خود پورا ان کا فیچر کہ ان کے اچیومنٹ کیا ہے وہ ہم ان کا ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. اور تو اس کے لیے علیحدہ سے میں نے وقت رکھا ہے, لیکن آج جو ہے آپ سے ہم ضیاء صاحب تعارف ہو جائے. تعارف ہو جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. میرے پاس وہ قوت بیان نہیں جو انیس بھائی کے پاس ہے, امین بھائی کے پاس ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ویسے تو میں امریکہ 8 سال سے آ جا رہا ہوں, لیکن میں یہاں ڈھونڈا کرتا تھا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو, کوئی ایسے اردو بولنے والے ہوں جہاں پر بات کی جا سکے, ملا جا سکے, کوئی گیٹ ٹوگیدرز ہو سکے. تو تھینک یو دانیال نورانی صاحب کہ انہوں نے آج ایسا موقع دیا, پھر ان سے ملاقات ہوئی اور سب. میں بیسکلی 2004 میں جب مشرف صاحب نے کراچی میں بنایا تھا ناپا, تو اس کے پہلے بیچ سے ہم کوئی 33 اسٹوڈنٹس تھے جو ضیاء محی الدین صاحب کے اور طلعت حسین صاحب کے اور راحت کاظمی صاحب اور انجم ایاز صاحب اور ڈاکٹر انور سجاد صاحب, یہ جو 5-6 لوگ تھے جو اس کی انیشیل فیکلٹی تھے, وہ ہمیں اپروو کرتے تھے اور ہم پھر آتے تھے. میں آپ سے وہ بات شیئر کروں جب میں زندگی میں پہلی دفعہ ضیاء محی الدین صاحب کو میں نے دیکھا 2004 کا زمانہ, بالکل نیا ہندو جیم خانہ مشرف صاحب نے ان کو الاٹ کیا اور ان کہا کہ بھئی یہاں آپ نے کرنا ہے. تو اسی طرح ایک لائن تھی اور میں لائن میں لگا ہوا تھا, اور ڈان میں اور جنگ میں اشتہار آیا تھا کہ بھئی اس طرح ایک ادارہ کھلا ہے. اور اس میں تو جب میں بھی گیا اور جب انٹری ہوئی انہوں نے آواز دیا فیصل ملک حاضر ہوں, تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میں نے کہا کہ یہ کوئی دربار ہے جی, تو کیونکہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے.
تو وہ جو صاحب باہر کھڑے تھے وہ ضیاء صاحب کے بڑے ٹرینڈ کوئی صاحب تھے, انہوں نے ایسی آواز دی تو میں واقعی ذرا تھوڑی جھرجھری سی آئی اور میں اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو اسی طرح لائن سے جو ہے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, ضیاء محی الدین صاحب, انجم ایاز صاحب, ڈاکٹر انور سجاد اور حسینہ معین کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا اور پھر یہ سب تھے. تو وہاں جاتے ہی راحت کاظمی صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں میاں کیا لے کر آئے ہو آج, کچھ بیچو گے بھی یا صرف شکل دکھاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں سر, میں وہ جو آپ نے جیسے کہا تھا کہ ایسے آڈیشن دینا ہے اور یوں کرنا ہے, میں لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا. تو شروع ہوئی. وہ ایک مغلیہ ڈرامہ تھا, اس ڈرامے کا ایک انہوں نے اقتباس دیا تھا, اس کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے وہاں پرفارم کیا. تو سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ چیخ کتنی زور سے مار سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر بالکل میں مار سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں اچھا مار لیں گے نا, تو یہ بتائیے کیا 1000 آواز تک لوگوں تک آواز جائے گی؟ میں نے کہا اچھا اتنی اونچا چیخ مارنی ہے؟ کہہ رہے ہاں اتنی اونچی چیخ ہے. تو وہ بھائی میں نے پھر چیخ ماری, اور چیخ مارنے کے بعد جو ہے وہ سب ہنسنے لگ گئے, کہے شروع ہو گئے. تو ضیاء صاحب کہتے ہیں ہاں چیخے تو آپ بہت اونچے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے اس ادارے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں آ گیا. 3 دن بعد ایک سکسیسفل کینڈیڈیٹ کی لسٹ لگی, اس میں میرا بھی نام تھا. بڑی خوشی ہوئی اور سب کو تھینک یو کہہ کے میں آ گیا. ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ جو میرا رہا وہ بیسکلی اس طرح رہا کہ وہ ڈکشن کی کلاس لیتے تھے. ان کا ڈکشن آپ کو پتہ ہے تلفظ بہت اچھا تھا, انگریزی ہو یا اردو ہو بہترین بولا کرتے تھے. تو ابھی میں گاڑی میں آتے ہوئے بھی صرف ان کے وہ ڈکشن کی کلاس ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی, تو میں وہ سن رہا تھا کہ کس طرح میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ سیکھا کہ توجہ اور متوجہ یہ جو 2 لفظ ہیں ان کو کیسے بولا جاتا ہے, کیونکہ ہم تو ایسے ہی بولتے تھے عام زبان میں جیسے بولتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا پورے پاکستان میں غلط انگریزی بولی جاتی ہے اور وہاں پر ٹروپے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. یہ ٹروپے لفظ کوئی نہیں ہوتا, یہ غلط بولتے ہیں. تو میں نے کہا سر پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹروپ ورڈ ہوتا ہے, اینڈ کا ای سائلنٹ ہوتا ہے. تو اچھا وہ ان سے سیکھا, اور اس کے علاوہ بھی اتنا کچھ سیکھا کہ میں ان کی کلاس کے کچھ ایسے آپ کو واقعات بتاؤں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ انہوں نے ایک اسائنمنٹ دیا کلاس میں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کچھ اردو کے ایسے لفظ ہیں جو ہم نے زندگی میں باخدا کبھی نہیں سنے تھے پہلے کہ یہ بھی اردو کے لفظ ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ نے زبانی یاد کر کے آنے ہیں اور اردو حروف تہجد میں کیسے لکھتے ہیں وہ سیکھ کر آنا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہم پتہ نہیں شاید پہلی دوسری تیسری کلاس میں پڑھ رہے ہیں, جو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. تو لیکن وہ بعد میں بڑا احساس ہوا کہ وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو مجھے یاد ہے جب وہ کلاس میں داخل ہوئے اس دن اسائنمنٹ میں ہمیں وائٹ بورڈ پہ جا کے لکھنا تھا, سب نے ایک اسٹوڈنٹ نے جا کے. تو اس میں سے 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو پہلی منزل سے نیچے کود گئے, اور ان کی خاموشی سے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں لکھ پائیں گے, ہمیں یہ لکھنا ہی نہیں آتا. تو اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی مجھے یاد ہے کہ ان کا اتنا روب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا ایز اے ٹیچر کہ, اور ظاہر ہے ان کی چیزیں پڑھ کے ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مطلب وہ غصے کے تو تیز تھے ہی, لیکن پھر بھی وہ بڑے مطلب پیار سے جو ہے نا وہ آپ کی کلاس لے لیا کرتے تھے, اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا آج کیا کر رہے ہیں. تو اکثر جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو 1-2 بار کبھی کسی اسٹوڈنٹ کا اگر موبائل فون بج گیا یا اس میں کوئی فون آ گیا یا کوئی میسج کی ٹون بج گئی, تو خاص طور پہ اس اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا تھا کہ آئندہ سے تم موبائل لے کر کلاس میں نہیں آؤ گے. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے کہ وہ بیٹری جو ہے موبائل کی نکالتے تھے. اب تو آئی فون میں نہیں نکلتی, لیکن اس وقت جو فون تھے اس میں نکل جاتی تھی, جیسے سیمسنگ ہے یا اور بیٹریاں ہیں, تو وہ نکال لیتے تھے اور پھر ہم کلاس اٹینڈ کیا کرتے تھے. ضیاء صاحب کا ایک اور بھی بڑا میں آپ کو بتاؤں, جب ان کی ابھی اس دنیا سے وہ تشریف لے کے گئے تو ہمیں جو بہت ساری چیزیں یاد آ رہی تھیں ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ ان کے ساتھ بہت وقت ساتھ گزرا, اور ایون ان کے گھر پہ بھی ہم جاتے رہے, اور ان کی وائف کے ساتھ بھی, ان کے بچوں کے ساتھ بھی, اس طرح ان کی پرائیویٹ جو فیملیز گیدرنگز ہوتی تھیں ان میں بھی وہ ہمیں انوائٹ کرتے تھے, کیونکہ ہمیں بچہ ہی اپنا سمجھتے تھے کہ یہ میری اولاد ہی ہے. تو اس لیے جب صبح وہ آتے تھے ناپا میں, 2004 سے ان کی روٹین تھی کہ 9:30 شارپ ان کی گاڑی رکتی تھی ناپا کے اوپر آ کر, اور وہ باہر نکلتے تھے, اور ان کی جو چال تھی, جیسے وہ چلتے تھے, سلم سمارٹ تو وہ تھے ہی, جیسے وہ چلتے تھے ہم ان کی چال سے اندازہ لگاتے تھے کہ آج ان کا موڈ کیسا ہے. ہم اتنے اچھے طریقے سے ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ پہچان چکے تھے. اس کے بعد اکثر ان کا ایک بڑا انداز ہوتا تھا
کہ وہ کسی کے ساتھ مطلب اگر وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے تو وہ یوں چلتے ہوئے آتے تھے، اس کے پاس رکتے تھے، اپنی گردن جھکاتے تھے، اسمائل دیتے تھے اور اسے دیکھے بغیر چلے جاتے تھے. تو یہ جو ان کا ایک انداز تھا، وہ انداز ہم نے پہلے کبھی کسی شخص میں نہیں دیکھا تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ واقعی کوئی فیبریکیٹڈ چیز نہیں ہے، یہ واقعی نیچرل چیز ان کے اندر تھی. اس کے بعد 10 بجے ارشد محمود صاحب آیا کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں ارشد صاحب کو. پھر اس کے بعد کوئی 10 سے 10:30 بجے راحت کاظمی کی گاڑی آتی تھی اور وہ اترتے تھے، اور وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ان کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ نیپا کے برآمدے میں کھڑے رہتے تھے، کیونکہ سب کو ریسیو کرتے تھے. یہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، نہ ہی کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، وہ اپنے دل سے ایسا کرتے تھے. ابھی جس دن ان کا انتقال، بالکل آپ کو پتہ ہے 12 گھنٹے وہ وینٹیلیٹر پہ رہے، اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل کراچی میں اتنا زیادہ وقت بھی انہوں نے ہاسپٹل میں نہیں گزارا. تو اب وہ کیا ہوا کہ جب وہ وہاں رہے تو اس کے بعد لوگ حیران ہوئے کہ جب وہ گاڑی نہیں آئی صبح نیکسٹ ڈے، کیونکہ وہ جا چکے تھے، تو وہ بہت ایک بڑا اسٹوڈنٹس کے لیے وہ تھا. اس کے علاوہ ضیاء صاحب کی ایک بہنیاں رہتی ہیں انڈیاناپولس میں، اور وہ ان سے بڑی ہیں. اکثر ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے جب ہم لوگ کبھی ان سے ملنے جاتے تھے. تو ضیاء صاحب کہتے تھے کہ جب بھی میں امریکہ جاتا ہوں تو میں اس بہن سے ملنے جاتا ہوں، وہ اکیلی رہتی ہیں. آج ماشاءاللہ اگر ضیاء صاحب 91 کی عمر میں اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ آئی ایم شیور 93-94 کی ہیں، اور وہ اکیلی رہتی ہیں، اکیلا سب کچھ کرتی ہیں. ایک اپارٹمنٹ ہے ان کے پاس، اور وہ پاکستان آنا بھی نہیں چاہتی. وہ خود کہتی ہیں کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتی. تو اینی ویز یہ ساری چیزیں اس کے بعد ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے ابھی پچھلے سال وہاں کے جو نئے سی او ہیں جنید زبیری صاحب، بڑے فیمس کینیڈین ہیں، ٹورانٹو میں ان کا بڑا نام ہے. تو وہ پاکستان گئے تو انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی. تو انہوں نے جا کے انہوں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ ان کے لیے ارینج کی، ٹریبیوٹ کی. وہ اکثر ویڈیوز ہمارا نیپا کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اس پہ آتی جا رہی ہیں اور ہم دیکھے جا رہے ہیں. مجھے وہ نیپا کی پہلی برتھ ڈے یاد ہے جو 2005 میں منائی گئی تھی، اور اس میں ضیاء صاحب نے بالکل جیسے میوزیشین ماسٹرز پرفارم کرتے ہیں، ضیاء صاحب ویسے پرفارم کر رہے تھے. کبھی وقت ہوا میں ضرور اسکرین پہ آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا، یا اگر آپ کا کوئی واٹس ایپ گروپ بنا ہے تو میں اس میں بھیجوں گا کہ وہ چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں. ضیاء صاحب کو ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھا ہمیشہ، اور میں نے 2008 میں اپنی ایک تھیٹر کمپنی بنائی کراچی میں، جو نیپا کی پہلی تھیٹر کمپنی بنی. اس کے بعد ایون نیپا ریپیٹری کمپنی اس کے بعد بنی، اور اس کے بعد نیپا کے ہی 1-2 اسٹوڈنٹس نے اور تھیٹر کمپنیز بنائی جو اس کے بعد بنی. مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں زمانے طالب علمی تھا اور مجھے نہیں پتا تھا یہ ڈاکومنٹیشن اتنی کیسے کی جاتی ہے، کمپنی کیسے بنائی جاتی ہے، نان پروفٹ کیسے بنائی جاتی ہے. تو میں ایسے ہی ایک کچھ لکھ کر میں ضیاء صاحب کے پاس چلا گیا ان کے کمرے میں. تو انہوں نے کہا کہ فیصل بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا غلطی تو میں نے کرنی تھی، غلطی بھی نہیں سوری غلطی بھی میں نے یہ لفظوں میں سے سیکھا. اور انہوں نے کہا بیٹا یہ غلطی نہیں کی جاتی، آپ بیٹھے میں آپ کو سکھا. انہوں نے پورا ہمارے تھیٹر کمپنی کا پورا جو آئین تھا وہ اپنے ہاتھ سے لکھا، اور وہ آج تک میں نے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھا ہے. اور وہ جو تھیٹر میں نے بنایا، تو اس کے بعد میں گاہے بگاہے جب ان کے پاس جایا کرتا تھا تو میں کہتا تھا سر، تو کہتے اچھا بھائی کتنے کما لیے؟ تو میں نے کہا جی میں کمانے کے لیے تو نہیں سر. ارے جوان آدمی ہو یار، کماؤ نا، تم تو کماؤ. تو میں نے کہا جی سر بس جو کما سکیں گے کما لیں گے. اچھا یہ بتاؤ ڈرامے کتنے کیے؟ میں نے کہا سر یہ کیا. اچھا البتہ میں جب بھی 1-2 بار ان کے پاس باقاعدہ انویٹیشن لے کے پہنچا ان کے کمرے میں، تو وہ کہتے تھے یار مجھے معاف کرو. تو مجھے تو ہوگی شرمندگی تمہارا کام دیکھ کے. تو میں نے بولا اچھا کیوں؟ کہتے نہیں یار میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گا، اور دیکھو لوگوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گا کہ تم میرے طالب علم ہو. تو میں نے کہا سر آپ نے تو لکھا ہمارا یہ آئین، اور آپ نے تو یہ کمپنی. تو کہہ رہے یار وہ تو بس کوئی بات نہیں، ہوا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، آئندہ بھی میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کروں گا. لیکن یار میں تو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے کام کو دیکھ کے بہت شرمندہ ہوتا ہوں. سو میں تمہارے لیے یہ نہیں بات کر رہا، میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم اسی طرح نیپا کی جگہ بیٹھے تھے، تو یہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور یہ آغا حشر کا ایک ڈرامہ جو ہے ڈائریکٹ کر رہے تھے، میں بھی اس میں کام کر رہا تھا. تو ہمیں نا وہ
بڑی جو ہے نا وہ سٹائل میں، جیسے ہندوستانی خواتین جو ہے جب کسی کو تانے مارتی ہیں تو کس سٹائل سے مارتی ہے، وہ ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ یوں کرتے ہیں اور یوں آنکھیں بناتے ہیں، یوں فیس بناتے ہیں، یوں ہاتھوں کو یوں لہرایا جاتا ہے، وہ ہر چیز بتا رہے تھے. تو وہ ہم ابھی سن ہی رہے تھے. تو ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ سر آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ اپنی کوئی سوانح عمری تو لکھیں، کوئی بایوگرافی لکھیں. تو 2 منٹ چپ ہو گئے اور چائے کا ایک گھونٹ لیا اور پھر کہتے ہیں کہ یار میں نے تو زندگی میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو میں اپنی آٹو بایوگرافی کیسے لکھ سکتا ہوں. کیا بات. تو اچھا ہم سب بھی 2 منٹ خاموش ہو گئے کیونکہ ہم بھی طالب علم تھے، اور ہم کہتے ہیں اچھا ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ سر نے کوئی کام نہ کیا ہو. تو کہہ رہے نہیں، وہ میں نے تو آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور یہی سوال بعد میں مجھے یاد ہے کہ کئی انٹرویوز میں لوگوں نے، کئی صحافیوں نے، جرنلسٹوں نے پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ کس طرح آپ نے تو ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی سوانح، تو آپ کی زندگی کے بعد لوگ آپ کو کیسے جان پائیں گے. تو کہہ رہے ہیں اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، لوگ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد یوٹیوب کا بھی کوئی باپ آ چکا ہو اور وہ وہاں پر چیزیں پرزرو کی گئی ہوں، اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی باپ آ چکا ہو، مطلب وقت چینج ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس طرح وہ چیزیں پرزرو رہنی چاہیے میرے پاس. اور پھر وہ ہر ایک کو یہ کہتے تھے کہ میں نے تو زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں سوانح عمری لکھ سکتا. تو اچھا اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک فلم ناپا کے اسٹوڈنٹ نے بنائی کراچی میں، اور اس نے ناپا کے جو آڈیٹوریم ہے اس میں پریمیئر کیا اس کا. تو بڑی مشکل سے انہیں اسٹیج پہ بلایا گیا، انہوں نے دیکھی 2 گھنٹے لمبی فلم، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہہ رہے نہیں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. تو اسٹوڈنٹ نے بھی کہا کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور خیر اسٹیج پر آئے اور آ کے صرف ایک جملہ کہا کہ میں انتہائی شرمندہ اور اس کے بعد وہ چلے گئے. تو خیر حاضرین نے بہت تالیاں ماری بجائیں، اور بہت ساری جو ہے وہ بڑے جرنلسٹ وہاں موجود تھے، ایون حامد میر بھی آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے جرنلسٹ اسلام آباد سے بھی تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی بات کریں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کہا. میں انتہائی شرمندہ ہوں یہ جو آپ نے دیکھا، اور وہ چلے گئے. تو وہ بڑے پرائیویٹ سے آدمی تھے، وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی بہت مشکل ہوتا تھا. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک ڈرامہ حبیب ماموں کیا، اور اس ڈرامے کی جو ٹکٹ سیل تھی کراچی میں وہ میرے ذمہ کی گئی، اور میں نے ایک ٹیم بنائی اور ہم نے اپنے جتنے لوگ جانتے تھے ان کو ٹکٹ بیچا. تو وہاں پر مجھے یاد ہے کہ ایک FM ریڈیو والا ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ ضیاء صاحب میں آپ کا نا ایک انٹرویو لینا چاہتا ہوں، تو آپ کیا میرے اسٹوڈیو آ جائیں گے. تو انہوں نے ضیاء صاحب کو غصہ آ گیا. ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ کیسے بدلتا ہے، ان کے کان لال ہو جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، ان کی آنکھیں تو اب میں ایسے بیچ میں گیا اور میں نے کہا سر وہ گاڑی تیار ہے آپ کی، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے. تو جب میں نے یہ بولا تو انہوں نے بولا تھینک یو فیصل، تم نے مجھے اس شخص سے جان چھوڑا، اور یوں کہہ کے وہ چلے. اور اس کے بعد جناب وہ بڑے پرائیویٹ. اس کے بعد جس دن وہ ڈرامہ ہوتا تھا، جس دن ان کا ڈرامہ ہوتا تھا، ڈرامہ ختم ہونے سے 10 سے 15 منٹ پہلے وہ بھاگ لیتے تھے. کیا بات. ان کا ڈرائیور کو پتا ہوتا تھا کہ ڈرامہ 10 منٹ ختم ہونے سے پہلے یہ آڈیٹوریم سے بھاگیں گے، اور یہی ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ آڈیٹوریم سے بھاگتے تھے اور وہ کسی سے سلام دعا نہیں کرتے تھے. اور ان کا ڈرائیور گاڑی ریڈی کر کے کھڑا ہوتا تھا، وہ بیٹھتے تھے اور وہ چلے جاتے. کھانے میں ان کو اتنا مزہ، میں نے جب ان کے ساتھ رہے تو پتہ لگا کہ کھانے میں تھرو آؤٹ انہوں نے مونگ مسور کی دال کھائی. اور اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ کراچی جاتے ہیں یا کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، کہ کراچی میں میٹروپول ہوٹل کے سامنے ایک سروسز میس ہے. سروسز میس کے اندر میں اکثر جایا کرتا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ کھانا کھانے. تو ایک دن جب میں گیا تو مجھے بھی وہ دال بہت پسند تھی، مونگ مسور کی بڑی اچھی سی دال. تو وہ لے کر آتا تھا، تو مجھے ویٹر نے آ کے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ اس دال کا نام چینج ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے اس کا نام ضیاء محی الدین دال ہو گیا. میں نے کہا ضیاء محی الدین دال؟ میں نے کہا یار تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک دال کا نام ضیاء صاحب سے ملا. کہہ رہے نہیں سر، یہ جو ہمارے آفیسر کمانڈنگ ہے نا یہاں اس وقت میس میں، یہ انہوں نے رکھا ہے یہ نام. میں کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ ہر روز دوپہر کو کھانا ضیاء صاحب کا یہاں سے جاتا ہے ان کے ناپا میں، اور ان کو یہی دال جانی ہوتی ہے، اور جس دن ہمارے مینیو میں نہیں بھی ہوتی تو ہمیں خاص طور پہ کہا جاتا ہے اسے پکاؤ، یہ ضیاء صاحب کے لیے جانی ہے. تو پھر وہ وہاں جایا کرتی تھی اور وہ فرمائشی لال روٹی بڑے شوق سے کھاتے تھے آٹے کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں شاید آپ کو نہ پتا ہوں یا کسی انٹرویو میں انہوں نے اس پہ بات نہ کی ہو، کیونکہ یہ بڑی ہی پرسنل باتیں ہیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور
اس کے بعد اسی طرح ان کا وقت گزرتا رہا. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا پہلا مطلب اناگریشن تھا ناپا کا اور میں بھی اس میں موجود تھا. تو مشرف صاحب نے کیا کیا کہ وہ آئے اور جب اسٹیج پہ آ کے انہوں نے بات کی تو انہوں نے ضیاء صاحب کے بارے میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ بڑے اداکار تنگ و تاریک گلیوں سے ہی نکلتے ہیں. ہائے ہائے کیا یہ مشرف صاحب کا بڑا ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے جو اخباروں میں بھی چھپا اور ڈان نے بھی لگایا. انہوں نے کہا کہ میں ضیاء محی الدین کے بارے میں یہ جملہ خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تنگ و تاریک گلیوں سے ہی نکلے ہوئے انسان ہیں.